دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے محمود کا شعر دیکھیے گا دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے ارے کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے اور دو میں سے دیکھا اور آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے سب سے دیر میں لیکن کمال ہے ارے حر سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے ماشاءاللہ شہادت ارشاد پاک بلند ہونا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاة والسلام علی مخدومۃ نوع الانسان معصومۃ فی کل زمان بلقیس حجرت تقدیس الجلال وآصیۃ علی کل عالم التکمیل والکمال بین الکاف والنون والکتاب المکنون ودلیل ارادتہ علی کن فیکون. شمعۃ مجلس الرسول وسبیلۃ باب القبول. کیا کہنے محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ. آیت اللہ العظمی وزوجۃ آیت اللہ الکبریٰ. ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الاعین ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ. بسم اللہ بسم اللہ. ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہرا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة یعطون الزکاة هم راکعون. بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. میرا مالک تمام حاضرین حاضرات مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے آتے ہیں آقا زادی ایک ایک قدم پہ اجر کثیر عطا فرمائے. ایام ازاں ہیں پرسے کے دن ہے. میرا مالک ہمارا پرسہ شہزادی کی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے خاتمہ بالعقیدہ اور بالایمان فرمائے. موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے. ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ہمارا شمار مولا کے نوکروں میں فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات العظم. صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے مسلسل اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ اور باب سیدہ سے مانگی خیرات. بسم اللہ بسم اللہ. لفظ ولایت پہ اور اللہ کے ولی ہونے پہ اس کے رسول کے ولی ہونے پہ اور آئمہ کی ولایت پہ گفتگو ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. کسی نے قرآن سمجھنا ہو تو ولایت سے سمجھ میں آتا ہے اور اگر ولایت سمجھنی ہو تو قرآن سے تب تک قرآن سمجھ میں نہیں آتا اگر ولایت علی کا رشتہ موجود نہ ہو. اور ولایت علی سمجھ میں نہیں آتی جب تک قرآن کے ساتھ تعلق اچھا ہو. قرآن اور ولایت لازم و ملزوم ہے. سبحان اللہ. قرآن سمجھنا ہو تو ولایت علی کو سمجھنا پڑتا ہے. ولایت علی کو سمجھنا ہو تو قرآن کو سمجھنا پڑتا ہے. اس لیے رسول نے کہا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن. آگے پیچھے نہیں دونوں ساتھ. یہ نہیں کہا کہ قرآن آگے ہے علی پیچھے ہے علی آگے ہے قرآن پیچھے ہے. قرآن
ماں علی، علی علی کے ساتھ ہے، واہ کیا کہنے، واہ واہ. جتنا قرآن کو مانو اتنا علی کو مانو. فرق صرف اتنا ہے، قرآن بدن میں ہوتا تو علی ہوتا، علی کتاب میں ہوتا تو قرآن. چلے بہت بہتر، آپ نے پہلے جملے کا استقبال کیا تو اگلا جملہ اس سے بہت اچھا فضائل کا پڑھ دیتا ہوں. ایک دن کمبر مولا کی بارگاہ سے آ رہے تھے تو بازار میں ایک شخص نے کمبر کو رو کے پوچھا کمبر کہاں سے آ رہا ہے؟ فرمایا میں اپنے مولا کی بارگاہ سے واپس آ رہا ہوں. امیر المومنین علی کی بارگاہ سے آ رہا ہے؟ جی علی کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. اچھا کمبر جب تو مولا سے پاس سے اٹھ کے آیا تو علی کیا کر رہے تھے؟ کمبر دے کے کہتے علی ہاتھوں میں قرآن کھول کے بیٹھے تھے، علی ہاتھوں میں قرآن کھول کے بیٹھے تھے. کمبر گزر گئے، بندہ پیچھے آیا اور آ کے رستہ روک کے کہتا ہے علی کا نوکر ہے، یہی کہہ دیتا کہ علی قرآن پڑھ رہے تھے، تو نے کہا کہ علی قرآن کھول کے بیٹھے تھے. کمبر دیکھا تھا 18,000 عالمین کے مولا کا نوکر ہوں، جھوٹ کیوں بولوں؟ اس نے جھوٹ کس بات کا؟ جب قرآن ہاتھوں میں کھلا تھا تو پھر کیا کر رہے تھے؟ کمبر کہتا مجھے اتنا نہیں پتا علی قرآن پڑھ رہا تھا یا قرآن علی کا پڑھ رہا تھا. میں کیسے جھوٹ بولوں، میں کیسے کہہ دوں علی قرآن پڑھ رہے تھے؟ جو اردو سمجھ لیتے ہیں ان کے لیے جملہ بہت بہتر کہنے لگا ہوں، علی کا ذکر کرنا ثواب نہیں عبادت ہے. ثواب اور ہوتا ہے، عبادت اور ہوتی ہے. بڑی خوبصورتی سے جملہ سنا تو اگلا جملہ بغیر انتظار کروائی یہیں پہ عقیدے کا کہنے لگا ہوں. ایک بندے نے پا کے پوچھا تھا مولا امیر المومنین سے، اس نے کہا یا علی عبادت کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی. مولا اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ فرمایا کبھی نہیں. مولا معبود کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کی عبادت ہو. بار بار وہ سوال بدل رہا تھا. پوچھنا کیا چاہتا تھا؟ علی سوال سے پہلے جانتے تھے، لیکن علی اس کے سوالوں کو اگلوا رہے تھے. امیر المومنین نے کہا کیا سوال ہے تیرا؟ اس کا عبادت کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی. اس نے کہا پھر نبی کی حدیث ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو یا علی اگر عبادت اللہ کی ہوتی ہے تو جب ہم تیرا چہرہ دیکھیں عبادت تو تیری نہیں ہو گئی. جب ہم عبادت تیری کریں گے تو پھر وہ لا شریک کیسے رہے گا؟ چہرہ تیرا دیکھے عبادت اللہ کی کیسے؟ چہرہ تیرا دیکھے عبادت اللہ کی کیسے؟ چہرہ تیرا دیکھے. یہ سوال کسی ملا مولوی سے نہیں ہوا، مولا سے ہوا تھا. جواب بھی مولا کا سننا. اس کا چہرہ تیرا دیکھے عبادت اللہ کی کیسے ہے؟ علی مسلم اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے، اگر چہرہ اللہ کا ہے چہرہ عبادت اللہ کی. چپ بیٹھے ہو تم بولنا. ذکر علی کا عبادت اللہ کی ہے. علی علی کرو تو فرشتے اللہ اللہ لکھتے ہیں. علی علی کرو تو اللہ اللہ لکھا جاتا ہے. اب نماز میں علی نکالو تو علی نہیں نکلتا، اللہ بھی نکلتا. کسی فرقے کے ملا نے انکار نہیں کیا نبی کی حدیث کے علی کا ذکر عبادت. اور نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ عبادت کی. تو اگر عبادت میں عبادت آ جائے بولو جو علی کے نوکر بیٹھے. سمجھا ہی نہیں گیا ولایت امیر المومنین. اگر ہم بھی علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو ہم صرف کہتے ہیں، ہمیں ولایت علی کو ماننا نہیں آیا. بسم اللہ بے شک بابا. بندے کو علی کہنے کا پتہ چل جائے تو وہ پانی پہ چلنا شروع کر. سلمان محمدی بسم اللہ بسم اللہ. لوگ کہتے ہیں فارس میں رہتا تھا، میں کہتا ہوں محمد کے دل پہ رہتا تھا. ہاں.                                                                                                         سلمان محمدی سے آگے ایک بندے نے کہا کیا فائدہ ہوا تجھے علی کو ماننے کا؟
تو بھی انہیں مان لیتا تو تجھے بھی حکومت میں کوئی حصہ مل جاتا. اتنا کہنا 550 سال کے سلمان نے اپنی خم ہوئی کمر کو سیدھا کیا, سیدھا کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے اگر تم علی کی, اس نے کیا کہا تھا, اگر تو انہیں مان لیتا تو تمہیں حکومت میں حصہ مل جاتا. سلمان کہتا اگر تم علی ولی اللہ پڑھ لیتے تو تم زمین سے اشارہ کرتے, آسمان سے پرندے لبیک کہتے ہوئے اتر آتے. اگر تم علی اور ولی اللہ پڑھ لیتے تو ولایت علی کا تمہیں فائدہ یہ ہوتا, تم زمین پہ اشارہ کرتے تو آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندے لبیک کہتے ہوئے آ جاتے. تم سمندر کے کنارے پہ جا کے مچھلیوں کو آواز دیتے تو مچھلیاں کنارے پہ آ کے گر جاتی. اتنا کہنا تھا. اس نے کہا بوڑھا ہو گیا ہے علی کی محبت پہ, کبھی بشر کے اشارے سے بھی پرندے آسمان سے نیچے اترے ہیں. اتنا کہنا ہے مشارق انوار الیقین تیرے مذہب کی موت پر کتاب ہے علامہ رجب المرسی کی. وہ کہتے ہیں جب اس نے سلمان سے یہ کہا اس وقت رات اندھیری تھی, پرندوں کے اڑنے کا کوئی گمان بھی نہیں تھا, لیکن اگر اس نے کہا کہ اگر تو کہتا ہے کہ اشارہ کرو تو پرندے آ جاتے ہیں. سلمان نے یوں آسمان کی طرف دیکھا, دائیں بائیں دیکھنا تھا یا پرندوں کا ایک گول اٹھتا ہوا سلمان کے سر پہ آیا. سلمان نے زمین پہ آنے کا نہیں کہا, سلمان نے ان کی طرف دیکھ کے کہا دیکھ نہیں رہے علی کے نوکر کو جھٹلایا جا رہا ہے. اتنا کہنا تھا, پرندے زمین پہ گر کے کہنے لگے لبیک یا سلمان, لبیک یا سلمان. علی ولی اللہ کے فائدے ہم نے صرف دعویٰ کیا ہے کہ ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. ولایت علی دعووں کا نام نہیں, جنہوں نے پڑھی تھی ذرا ان کے اختیار سن. اور یہ ہمارے یاسر سے ایک بندے نے کہا, اس نے کہا عمار تو جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے تجھے کیا فائدہ ملا؟ بادشاہ حسین کی عزت قسم باوضو ہو کے کہہ رہا ہوں, مشارق انوار الیقین کا پھر اسی بے حوالہ ہے. حضرت ابو ذر کے ہاتھ میں چھڑی تھی, کہتے علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ اگر میں چاہوں اس چھڑی سے آسمان کو زمین پہ اتار سکتا. ابو ذر غفاری سے ایک بندے نے کہا تھا ابو ذر یہ اشرفیوں کی تھیلی لے اور دربار میں آ کے علی کے خلاف بات کر. ٹھوکر مار کے ابو ذر کی آواز ہے غنی بالولایت امیر المومنین, مجھے علی کی ولایت نے دنیا سے بے نیاز کر دیا. علی کی ولایت نے مجھے مالا مال کر دیا. کیا کہنے انما ولیکم اللہ ورسولہ, بے شک اللہ ولی, اس کا رسول ولی, اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکات. یہاں ولی 3 ولایتیں بسم اللہ, بالکل اس سے ملتی جلتی ایک اگلی آیت آج پڑھنے لگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بڑی شہرا آفاق آیت. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اور ان کی جو اولی الامر ہیں. اس آیت میں کیا کہا تھا؟ وہ ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. وہاں بھی جمع کا سیگا, یہاں بھی جمع کا سیگا. اطاعت اللہ کی, اس کے رسول کی, اور اولی الامر کی. جھگڑا اللہ پہ نہیں, بسم اللہ, جھگڑا رسول پہ نہیں, جھگڑا اولی الامر پہ. بے شک. امر قرآن میں 29 معنوں میں آیا ہے. بسم اللہ, بسم اللہ. امر سے مراد بیٹا, امر سے مراد حکومت, امر سے مراد موت. اگر امر سے مراد پہلا لیا جائے قرآن میں بیٹا, بشارت قرآن میں موجود ہے کہ جب مریم نے کہا فرشتے سے کہ تو کیوں آیا ہے, تو اس نے کہا کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کا بشارت لے کے آیا ہوں جو امر بن کے آ رہا ہے. امر قرآن میں بیٹے کے لیے استعمال کیا گیا. امر اور ہوتا ہے, اولی الامر اور ہوتا ہے. جو حکم کرے اور امر غالب آئے اسے اولی الامر کہتے ہیں. اگر امر سے مراد بیٹا ہے تو آج کے بعد یہ بحث بنتی نہیں کہ حسین نے راہب کو ساتھ کیسے دیے تھے. بیٹا امر ہے, حسین اولی الامر. موت امر ہے, جیسا کہ خدا قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الروح, یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. کل روح من امر ربی, کہہ دو کہ ہر روح اللہ کا امر ہے. روح اللہ کا امر ہے, روح اللہ کا امر ہے.
اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جب ہم نے آدم کے ڈھانچے کو درست کر دیا تھا فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو ہم نے آدم کو سجدہ نہیں کروایا تھا، ہم نے آدم میں اپنی روح پھونکی، آدم کو نہیں ہوا تھا، سجدہ روح کو ہوا تھا۔ آج تک مولوی سی بھول بھلیاں میں ہے کہ شاید سجدہ آدم کو ہوا تھا، اللہ نے تو آدم کو سجدہ کروایا ہی نہیں۔ اگر آدم کو سجدہ ہوتا تو روح پھونکنے سے پہلے بھی ہوتا۔ 25,000 نورانی سال پہلے آدم کا پتلا بنا کے عرش کے چوک میں رکھا ہوا تھا، خدا نے نہ سجدہ کروایا نہ سجدہ بنتا تھا، کیونکہ آدم میں روح ہی نہیں پھونکی گئی تھی۔ فرمایا سجدہ تب کرنا جب میں آدم میں روح پھونکوں، یہ آیت ہے قرآن میں، اور جب میں روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر فوراً سجدہ کر دینا، پھر سوچنا بھی نہ، پھر مشورہ بھی نہ کرنا، سیدھا امر ہے فوراً سجدہ کر دینا۔ سجدہ آدم کو نہیں ہوا تھا، سجدہ اس روح کو ہوا تھا جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ پھر اگلا جملہ کہنے کی مجھے اجازت دینا، ابلیس نے انکار آدم کا نہیں کیا تھا، ابلیس نے انکار اس روح کا کیا تھا جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ اور خدا قرآن میں کہتا ہے روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ جو ایک امر سے انکار کرے وہ شیطان بن جاتا ہے، اور جو پورے اولے الامر سے انکار جس نے ایک امر کو جھٹلایا اس کے لیے تو خدا نے فوراً قرآن میں کہہ دیا کہ تو نے عامر کو جھٹلایا۔ ابلیس کا قصور اس روح کا انکار تھا جو حضرت آدم میں پھونکی گئی تھی۔ روح، لفظ روح میں نہیں کہا، روح سے مراد کیا ہے؟ انسان کے بدن میں کیا ہے؟ روح۔ موت جسم کو آتی ہے، روح کو نہیں آتی۔ روح پرواز کر جاتی ہے، روح چلے جاتی ہے، مرتا ہے تو بدن مرتا ہے۔ ہزاروں دفعہ واقعہ سنا ہے، شیعہ قوم کے بچوں کو یاد ہے کہ ایک جھوٹا جنازہ علی کے سامنے رکھا گیا تھا، اور کیسی بدبخت تھی وہ ماں جس نے علی کے امتحان کے لیے بیٹا بھیج دیا۔ امیر المومنین کے سامنے جھوٹا جنازہ رکھا گیا کہ علی کا صحابہ کو سلونی کا کہ میں جو چاہو میں وہ بتا دیتا ہوں، تو علی کے سامنے یہ جنازہ رکھیں گے، اور جب علی جنازہ پڑھا دے گا تو یہ کفن سمیت اٹھے گا اور اٹھ کے کہے گا کہ ہم نے تو علی تیرا علم آزمانا تھا جو ہی۔ اور یہاں پہ قطعاً میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے کو، مولا علی نے جنازہ پڑھایا نہیں۔ ہاں، کوئی بندہ آج کے بعد یہ نہ سمجھے کہ مولا علی نے جنازہ پڑھا دیا تھا، جنازہ پڑھا دیتے بخشش واجب ہو جاتی۔ جنازے کی تکمیلوں میں مغفرت کی دعائیں ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہوتا وہ بندہ جس کا جنازہ ہی علی پڑھا دیتا۔ بندے مدینے میں مرتے رہے، علی نے جنازہ ہر جنازہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں بندے جن کے جنازے نہیں مدینے میں مرتے گئے، علی کسی جنازے میں نہیں گئے۔ سلمان مدائن میں تھا، علی کوفے میں تھے، کوفے سے جا کے مدائن میں امیر المومنین سلمان محمدی کا جنازہ پڑھایا۔ اور نہج الفارس کتاب ہے جناب سلمان محمدی کی سیرت میں لکھی ہوئی، جب امیر المومنین مدائن میں پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ سلمان محمدی کے وہ شدید دروازے پہ ملک الموت ہاتھ باندھ تو نبیوں کے دروازے بھی کبھی نہیں کھڑا ہوا، تو نبیوں کو بیٹھنے کی مہلت نہیں دیتا، تو نبیوں کو سائے میں جانے کی مہلت نہیں دیتا، تو نے نبیوں کو مہلت نہیں دی تھی۔ سلمان کے دروازے پہ کیوں کھڑا ہے؟ سلمان محمدی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے تھر تھر کام کے اسرائیل نے کہا تیرے نوکر کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کا باہر کھڑا ہو، تب تک نہیں جاؤں گا جب تک علی نہیں آئے گا، تب تک نہیں جاؤں گا جب تک علی نہیں آئے گا۔ اتنا کہنا تھا، امیر المومنین کا پہلا قدم سلمان کے حجرے میں آیا۔ سلمان السلام علیکہ یا حجت اللہ کہہ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ علی کی آواز ہے سلمان جب وہ روح لینے کے لیے آیا ہے تو جا کیوں نہیں رہا؟ سلمان دے رہا علی تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا، تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا۔ علی نے سلمان کی پیشانی چوم کے کہا مطمئن ہو کے چلا جا، وہاں بھی ہم ہی ہوتے
جی واہ جنازہ نہیں پڑھایا، صرف نیت کی. علی نے صرف نیت کی. 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھتا ہوں حاضر اس میت پہ. جب علی نے میت کہہ دیا، وہ جو قریب بیٹھے ہو، میں تو زندوں سے بات کر رہا ہوں. جب علی نے کہہ دیا میت، ہو گیا. واہ واہ. واہ بھائی واہ واہ واہ. کہہ کے علی نے مصلی چھوڑا. گئے ہلانے، بندہ نہ اٹھا. یا علی ہم تو ذرا مزاق آئے تھے. یا علی یہ تو واقعی مر گیا. واقعہ سنانے کے لیے جملہ نہیں پڑھا، عقیدہ دینے کے لیے جملہ پڑھنے لگاؤ. علی مسکرا کے فرماتے قیامت والے دن ہر کوئی اٹھے گا، یہ پھر بھی نہیں اٹھے گا. اس کا بدن نہیں مرا، اس کی روح مری. علی بولا علی بولا زمین والی فلک بولا علی بولا علی بولا ایمان نعرے یا علی. واہ واہ واہ. ولایت اللہ کی، رسول کی، اطاعت اللہ کی، رسول کی اور اولي الامر کی. واہ بھائی واہ واہ. ایک اور آیت قرآن کی پڑھتا ہوں، یہی بھی آج کی حد تک گفتگو یہاں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم. میرے حبیب، تیرے اور میرے درمیان تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں. رحمان اندہ علم الکتاب، واہ واہ. اور ایک وہ ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. کل کتاب کا علم ہے. میں ولایت فی القرآن پڑھ رہا ہوں، علی کی ولایت قرآن سے. کیا کہنے؟ بسم اللہ. خدا نے پورے قرآن میں علی کا نام نہیں لیا. واہ واہ واہ. خدا نے نشانیاں دی ہیں، نشانیاں دے دے کے اللہ بندوں کو آزما رہا ہے. اپنا نام لیا، رسول کا نام لیا. خدا نے کہا تیری گواہی کے لیے، تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. امام صادق کی بارگاہ میں ایک بندے جا کر سوال کیا، اللہم صلی اللہ. اس نے کہا مولا اس آیت کی تفسیر جا کے تفسیر سے پڑھیے گا. اس نے کہا مولا کل کتاب کا علم کیا ہے؟ کوئی تھوڑی کتاب کا علم بھی ہوتا ہے. مولا مسکرا کے فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے کے آئے، تو اس کا وزیر آصف بن برخیہ نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. مولا فرماتے اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم کل کتاب کا علم نہیں، تھوڑا سا. جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس اٹھا کے لے آیا. جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا، فرمایا اللہ کے اسماء اعظم 72 ہے، آصف بن برخیہ کے پاس ایک کا علم تھا. میرا دادا علی پورے کا پورا اسم اعظم، میرا دادا علی. اب اسماء حسنہ پہ یا اسم اعظم پہ گفتگو نہیں، یہ الگ موضوع ہے. بات چل رہی ہے ایک اللہ گواہ اور ایک وہ گواہ. امیر المومنین سے آگے ایک بندے نے پوچھا تھا، ناصر بھائی جملہ سنیے گا. اس نے آگے کہا تھا یا علی آپ کی فضیلت پورے قرآن میں ہے، یا علی آپ بسم اللہ کی با کا نقطہ ہے، یا علی آپ الف لام میم کے ذالک الکتاب ہے، یا علی تو سورہ آل عمران کا انفسنا و انفسکم ہے، یا علی تو اب تو وہ علیہ الوسیلہ ہے، یا علی تو انما ولیکم اللہ ہے، یا علی تو انما یرید اللہ ہے، یا علی تیرے گھر میں قرآن اترا تھا، یا علی تیرے گھر میں طہارت کی آیتیں آئی تھی، یا علی تو نے زکوٰۃ دی تھی تو آیت اتر آئی تھی، یا علی تیرے دروازے میں فرشتے روٹی مانگنے کے لیے آتے ہیں، یا علی جگہ جگہ قرآن میں تیرے قصے، تیرے قصیدے، تیری کہانیاں لکھی گئی ہیں. لیکن اے علی تو ان تمام قصے کہانی اور فضائل میں سے سب سے زیادہ فضیلت کس بات پر رکھتا ہے؟ امیر المومنین کا چہرہ صحیفہ رحمت پہ جلالت کی سمجھی گئی. علی نے فرمایا میرے بچوں کو قرآن میں والتین والزیتون کہا گیا ہے، میری منزل کو طور سینین کہا گیا ہے، میری زوجہ کو کوثر کہا گیا ہے. لیکن یہ فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں. قرآن میں میری زوجہ کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں. مزمل میرے گھر کی چادر کا نام ہے، یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. یاسین میں میری کہانی ہے، یہ فضائل
فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. سورہ یونس میں میرے اختیارات ہے, یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. اللہ نے یعقوب الدین مجھے کہا ہے یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. میں قائد غرما چلین ہوں, یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. میں فاتح دارین ہوں, یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. میں نقطہ بائے بسم اللہ ہوں, یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. میں مولود عرب ہوں, یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. اللہ نے آدم کی توبہ میری وجہ سے قبول کی تھی, یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. میں نوح کا سفینہ نجات کے کنارے پہ لے کے آیا تھا, یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے سے زندہ نکالا تھا, یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. نہیں تھا جو موسیٰ سے دور میں باتیں کرتا تھا, یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. میں وہی تھا جس نے یعقوب کو تسلیہ دی تھی, یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. میں وہی تھا جس نے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا تھا, یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. میں جنت اور تیرے تقسیم کرتا ہوں, یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. میری کرسی قبر کے سرحانے لگتی ہے, یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. اللہ نے میری ولایت کو حلالی اور حرامی کی پہچان بنایا ہے, یہ فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا فضائل کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا فضائل یہ ہے کہ اللہ نے محمد کی گواہی کے لیے اپنے ساتھ مجھے شریک بنایا. اور محمد اور محمد بلند میرا سب سے بڑا فضائل یہ ہے جسے تم اللہ کہتے ہو اس نے مجھے رسول کی گواہی میں اپنے ساتھ رکھا. کیا کہنے خدا قرآن میں کہتا فَقَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. یاد کر میرا نبی اس وقت کو جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پہ گواہ بلائیں. نبی امتوں کی آ کے گواہی دیں گے. آدم بتائے گا میری امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا, نوح بتائے گا میرے سفینے میں کون بیٹھا, ابراہیم بتائے گا میرے ساتھ کس نے وفا کی, موسیٰ کہے گا میرے ساتھ کس نے غداری کی, ابراہیم بتائے گا میرے ساتھ محبت کرنے والے کون تھے, اسماعیل بتائے. ہر نبی اپنی امت پہ گواہ. امتیں کھڑی ہوں گی, خدا پہلے نبیوں کو بلائے گا, آؤ اپنی اپنی امتوں پہ گواہی دو. خدا نے پورا قرآن میں آیت لکھی, فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر میں ان نبیوں پہ تجھے گواہ بلاؤں. گواہی وہ ہوتی ہے جو آنکھوں دیکھی ہو. گواہ آنکھوں دیکھا ہو. نبی تو امتوں پہ گواہی دے سکتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ جب ہم تبلیغ کر رہے تھے ہماری امت ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی تھی. خدا فرماتا میرا محمد پھر میں تجھے امتوں پہ نہیں نبیوں پہ گواہ بنا. تو بتائے گا کہ آدم نے حق کے تبلیغ ادا کیا کہ نہیں. تو بتائے گا کہ نوح کا سفینہ نجات پہ کیسے آیا تھا. تو بتائے گا کہ ابراہیم نے کتنی محنت کی. تو بتائے گا اسماعیل کی قربانی. تو سارے نبیوں پہ گواہ ہوگا. پھر میرا محمد تیری گواہی کے لیے اس کا مطلب ہے کہ سب نے مان لیا. جب آدم تبلیغ کر رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا. جب نوح کشتی لے کے پھر رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا. جب ابراہیم کی آگ ٹھنڈی ہو رہی تھی میرا نبی دیکھ رہا تھا. جب یوسف مصر میں بیٹھا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا. جب یعقوب رو رہا تھا
میرا نبی دیکھ رہا تھا یہ ہے میرے نبی کی عزت. انبیاء کر رہے تھے, نبی دیکھ رہا تھا, انبیاء کر رہے تھے, اور اس نبی نے کہا ہے اللہ نے اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میں محمد کے نور کو خلق کیا ہے. اٹھ کے کھڑا ہو کے علی آواز دے گا, جب تو نبی بن رہا تھا میں ولی بن کے دیکھ رہا. حجاج بن یوسف کے دور میں اس نے کہا فضائل علی پہ پابندی لگاؤ, کوئی علی کے فضائل نہیں پڑھے گا. فضائل علی پہ پابندی لگا دی, اور ایک سفید سر والی بڑھیا اپنے گھر سے نکلی اور بازاروں میں کہہ رہی تھی علی حق ہے. سپاہیوں نے گرفتار کر لی اور حجاج کے سامنے پیش کیا. تاریخی واقعہ حجاج کے سامنے پیش کر کے کہنے لگے حجاج یہ بڑھیا گلیوں میں علی کے فضائل پڑھ رہی ہے, اور یہ صرف علی کے فضائل ہی پڑھتی, یہ علی کو ان پہ ترجیح بھی دیتی ہے. حجاج نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو علی کو ان سے افضل مانتی ہے. قسم با خدا یہ جملے کتاب اسے کہتے ہیں عقیدہ. دشمن کا دربار سفید سر والی بڑھیا دیکھا تھی کن کی بات کر رہا ہے, اس نے نام لیا بڑھیا, دیکھا تھی میں تو انہیں جانتی نہیں. میں تو نہیں جانتی. اس نے کہا ابھی تو گلی میں کہہ رہی تھی علی سب سے افضل, علی سب سے افضل. اچھا تو انہیں سب سمجھ رہا تھا, میں آدم اور نوح کی بات کر رہی ہوں. تو سمجھ رہا میں ان کی بات کر رہی ہوں. میں تو آدم اور نوح کی بات کر رہی ہوں, تو ابراہیم و اسماعیل کی بات کر رہی ہوں. آج لوگ کہتے ہیں نا علی انبیاء سے افضل. حجاج کے دربار میں کھڑے ہو کے سفید سر والی بڑھیا حرہ جس کا نام تھا, اس نے کہا میں کہتی ہوں علی انبیاء سے افضل. اس نے کہا تیرے پاس کوئی دلیل؟ فرمایا دلیل سن, علی آدم سے افضل ہے. اس کا دلیل فرمایا آدم کو اللہ نے اسماء کا علم دیا تھا, وہ جن اسماء کی تعلیم دی تھی علی ان میں سے ایک اسم ہے. اس نے کہا اچھا تو علی نوح سے افضل کیسے ہو گیا؟ بڑھیا دیکھنے کہ تجھے اتنا بھی نہیں پتا, قرآن کہتا ہے نوح کا بیٹا باغی تھا, علی کے دونوں جنت کے سردار ہیں. اس کا بیٹا باغی تھا, جنت کے سردار ہے. اس کا ابراہیم سے افضل کیسے؟ فرمایا خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا. خدا نے کہا تھا ابراہیم تجھے یقین نہیں؟ فرمایا یقین ہے, اطمینان چاہتا. بڑھیا دیکھے گا کہ جو اللہ سے اطمینان مانگے اسے ابراہیم کہتے ہیں. جو مطمئن ہو کے تلواروں میں سویا رہا ہے اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں. ایک ایک نبی کا قصہ بیان کر رہی ہے بڑھیا, ایک ایک نبی کا قصہ بیان کر رہی ہے. دیکھیں کہتی ہے یعقوب کو خبر تھی یوسف زندہ ہے, اس نے گریہ کیا تھا, اور یوسف اس وقت مصر کا بادشاہ بن چکا تھا. بڑھیا دیکھ کے کہنے لگی ہے کہ غیب کو جانتے ہوئے پھر بھی جو گریہ کرے اسے یعقوب کہتے ہیں. جو غیب کو اپنی انگلیوں کے ساتھ چلائے. ابھی تک مولوی اس بات پہ بحث کر رہے ہیں, ابھی تک یہ 2021 آ گیا ہے, ابھی تک یہ بحث ہو رہی ہے آل محمد غیب جانتے کہ نہیں جانتے, غیب جانتے کہ نہیں جانتے. لیکن میرے بڑے محترم, میں تو اسے ہی اپنا گھر کہوں گا, یہ میرا گھر. میں باخدا پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنا کو جو بندے سوال کرتے نا کہ آل محمد غیب جانتے نہیں جانتے, بابا جی میں اس سوال کو ایسے دفن کرنے لگا ہوں کہ اس امام بارگاہ میں سوال کی قبر بنانے لگا. آج کے بعد یہ سوال ہمیشہ کے لیے نور بات دفن ہو جائے گا. جو بندے کہتے ہیں آل محمد غیب جانتے کہ نہیں جانتے, جواب میں نے دینے لگا. میری حیثیت, میری بساط, میری اوقات ہی کیا ہے.
ہم تو مولا کی زبان سے نکلے ہوئے جواب کو کتابوں میں لکھے ہوئے آتے ہیں۔ اس کا جواب میرے مالک نے دے دیا۔ کیا نہیں، سبحان اللہ۔ میرے مولا صادق سے ایک بندے نے آ کے پوچھا آل محمد غائب جانتے کہ نہیں جانتے؟ مولا فرمایا نہیں جانتے۔ اس نے کہا اس سے پہلے تو سارے ائمہ کہتے تھے جانتے، آپ نے کہا کہ نہیں جانتے۔ فرمایا غیب وہ ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہے، ہم سے کون سی چیز چھپی ہے؟ کیا کہنے، غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز، ہم سے کیا چھپا ہے؟ ہم سے ہر چیز ہے۔ امیر المومنین نے کوفہ کے منبر پہ اخروٹ اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے کہا تھا، او کوفے والو، جیسے علی اس اخروٹ کو دیکھ رہا ہے ویسے ہی علی کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ غیب جانتے کہ نہیں جانتے؟ غیب تو وہ ہو، یہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ ملاؤن ہارون کا دور تھا، میرے ساتویں شہنشاہ قید خانے میں تھے۔ اس سے کچھ لوگ ملنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تو نے رسول کے بیٹے کو قید کیا ہوا ہے، جبکہ تو کلمہ بھی اس رسول کا پڑھتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، رسول کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے لفظ میں دہرا نہیں سکتا۔ اس نے آل محمد کے اختیارات پہ کہ یہ اپنے اختیارات کو زیادہ بتاتے ہیں جو یہ کرتے نہیں ہیں، اس وجہ سے میں نے اس کو قید کیا ہوا ہے۔ غیر ملکی سفیر بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا میں ابھی تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس نے اپنے سپاہی سے کہا زندان سے فرزند رسول کو لے کے آیا۔ وہ لے کے آیا، جو ہی آیا اسے کا زندان بان کو ساتھ لے کے آیا، وہ جس کے پاس امام کی کوٹری کی چابی ہے نا اسے ساتھ لے کے آنا، ساتھ آ گیا۔ اس نے دربار میں یوں سجا ہوا دربار، ظاہراً میرے مولا کہتے ظاہراً، حقیقتاً نہیں، حقیقت میں یہ صرف مشیت الہی ظاہراً ہاتھوں میں زنجیریں تھی، ظاہراً ہاتھوں میں تھی۔ یہ لوگوں کو اپنی مظلومیت کے ذریعے ظالم کا چہرہ دکھاتے ہیں۔ ایک شخص نے میرے 8ویں شہنشاہ سے پوچھا تھا کہ علی نے اپنے دور خلافت میں فتق واپس کیوں نہیں لیا؟ آج بھی یہ شیعوں سے جواب سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، جواب 8ویں شہنشاہ کا دینے لگا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم واپس لے کے ان کی لعنت میں کمی نہیں دیکھنا چاہتے۔ رسالت مآب جب مدینہ آ گئے، مدینہ سے رسالت مآب جب دوبارہ مکہ گئے تو جو رسول کا آبائی گھر تھا اس پہ ابو لہب نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب تو ہمارا لشکر ساتھ ہے، ہمارا طاقت روب ہے، تو ہم آپ کا آبائی گھر اسے خالی کروائیں؟ فرمایا نہیں، میں گھر خالی کروا کے اس کے عذاب میں کمی نہیں دیکھنا چاہتا۔ بعض اوقات حق سے پیچھے ہٹنا ہوتا ہے تاکہ ظالم کا چہرہ دنیا کو پتہ چلے۔ خدا نے ابلیس کو مہلت دی ہے، یہ خدا کی بزدلی نہیں۔ فرعون کہہ رہا تھا میں اللہ ہوں، نمرود کہہ رہا تھا میں اللہ ہوں، شداد کہہ رہا تھا میں اللہ ہوں، تو اللہ کے پاس طاقت نہیں تھی، مار دیتا فرعون کو، عذاب بھیج دیتا نمرود پہ، زمین کے اندر دھنسا دیتا شداد کو، کیوں نہیں مارا؟ تو پھر میں جملہ کہوں، اگر طاقت کے ہوتے ہوئے فرعون نمرود شداد کو اللہ چھوڑ دے تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا، 2-4 منکروں کو علی چھوڑ دے تو علی کی امامت میں بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ امام کو قید خانے سے بلایا، قید خانے سے آنا تھا، اس نے لوگوں کے سامنے دیکھ کے کہنے لگا زندان بان سے، بتا وہ جس کوٹری سے لے کے آیا ہے اس کی چابی کہاں ہے؟ اس نے اپنے کمر کے پٹکے سے چابی نکالی، اس نے کہا ذرا میرے دربار میں سب لوگوں کو دکھا۔ دربار میں سب لوگوں نے دیکھی، انہوں نے کہا ہم نے تجھ سے کیا پوچھا تو چابی کو دکھا رہا ہے؟ اسے کہا میں بتاتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین و آسمان کے مالک ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نظام کائنات کو چلا رہے ہیں، جس کوٹری میں بند ہے اس کا تالے کی چابی میرے تنخواہ دار ملازم کے پاس ہے، یہ کھولتا ہے تو یہ باہر آ سکتے ہیں، نہیں کھولتا تو یہ باہر نہیں آ سکتے۔ تو جن کے کوٹری کی چابی میرے تنخواہ دار ملازم کے پاس ہے وہ اتنا اختیار نہیں رکھتے، وہ نظام کائنات کو کیسے چلا رہے ہیں؟ اتنا کہنا تھا کہ دربار میں لوگوں نے امامت کو کمزور نظروں سے دیکھا، امام کو نہیں، جب عہدہ امامت کو خلافت نے کمزور کرنے کی کوشش کی،
جب تخت والے نے رسول کے کاندھوں والوں کو بظاہر کمزور بنانے کی کوشش کی، کتابیں کہتی ہیں رسیوں میں تھے میرے امام نے کہا ہارون ہمارے اختیارات کو آزمانا، اگر میں چاہوں تو یہ دیوار، امام نے آنکھ کا اشارہ کیا، ہاتھ تو رسیوں میں، آنکھ کا اشارہ، یہ دیوار سونے کی ہو جائے، یہ کہہ کے امام نے بلا تشبیہ یوں یہ دیوار کہہ کے منہ تخت کی طرف کیا۔ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیوار کی طرف دیکھا اور اینٹیں سونے کی بننی شروع ہو گئی۔ جب دیوار سونے کی بننی شروع ہو گئی تو ہارون کے بدن میں بھی پسینہ آ گیا، دیکھ کے کہنے لگا فرزند رسول یہ کیا ہو رہا ہے؟ امام نے دوبارہ آنکھوں کو پلٹایا، دیوار کی طرف دیکھ کے رسول کے بیٹے نے کہا جب میں نے تجھے کہا ہی نہیں تو سونے کی ہوئی کیوں ہے؟ دیوار سے واضح مولا جب آپ کہہ رہے تھے نا اگر میں چاہوں تو ان میں سے کئی اپنے دل میں سوچ رہے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے ہو کے بتایا ایسے ہو سکتا ہے۔ یہ صرف کہہ دینا تو ہو جاتا ہے۔ اب جو پیچھے بیٹھے ہم یہ گواہی دیں گے، اس لیے تو مولا حسن نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے، حیت تبدیل ہو گئی، جسامت تبدیل ہو گئی، کیوں؟ یہ اول الامر ہے، موت امر ہے، یہ اول الامر ہے، اولاد امر ہے، یہ اول الامر ہے، وقت امر ہے، یہ اول الامر ہے، عزت امر ہے، یہ اول الامر ہے، نعمت امر ہے، یہ اول الامر ہے۔ 29 معنی ہیں امر کے، 29 جتنے معنی قرآن میں ہیں ان سب کے مالک عالم۔ رزق چاہتے ہو تو رزق امر ہے، بانٹنے والے یہ، بیٹا امر ہے، دینے والے یہ، روح امر ہے، قبض کرنے والے یہ، موت امر ہے، وارث یہ، دکھ یہی رلا گیا جو اول الامر تھے اس کی بیٹی کر جو اول الامر تھے بیٹی کربلا میں پانی کا سوال کرتی رہی، ماں بازار میں چادر کا سوال۔ آج ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ آل محمد کے مصائب، آپ آل محمد کی مصیبت، یہ تو اللہ کا امتحان تھا، تو بتا تو صحیح کہ امت نے آل محمد کو دیا کیا؟ جہاں جہاں سید بیٹھے ہیں بے ساختہ ہائے نکلے گی، رسول نے کاغذ قلم مانگا انہوں نے نہیں دیا، بطول نے حق مانگا انہوں نے نہیں دیا، علی نے خلافت مانگی انہوں نے نہیں دی، محرم میں رونے آئے ہو ہائے ضرور کہہ دینا، حسن نے کفن مانگا قبر کی جگہ مانگی انہوں نے، حسین نے رستہ مانگا انہوں نے نہیں دیا، اصغر نے پانی مانگا انہوں نے نہیں دیا، حد ہو گئی، زینب نے بازار میں برقع مانگا۔ آج ان شہزادوں کا تذکرہ کرنا ہے جو باپ کے ساتھ مدینے سے پہلے چلے تھے۔ جناب مسلم کی جوڑی کی شہادت پڑھوں گا، جن کی اولاد نہیں ہے، نیک نیتی کے ساتھ بی بی رقیہ سے توسل کرو، اگلے سال اللہ بیٹے دے، جن کے ہیں یہ علی کی وہ مظلومہ بیٹی ہے جو کربلا سے پہلے اجڑ گئی ہے، جو کربلا سے پہلے اجڑی، کتنی وفادار تھی علی کی یہ بیٹی۔ پھر وہ بشادی جملہ وہ سمجھے گا جو ممبر کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، یہ مردوں میں ہوتی تو عباس ہوتی، اتنی وفا کی ہے علی کی اس بیٹی نے، اتنی وفا کی ہے اس میری شہزادی نے، میری آقا زادی نے۔ جب 10 محرم حسین بالکل تنہا رہ گئے تھے نا،
تو مولا حسین نے ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، حسین کی آواز آئی این این عباس، این این علی اکبر، کہاں گیا میرا غازی، کہاں گیا میرا اکبر؟ تو میں ہر کسی کو سوار کرواتا تھا، آج میں اکیلا جا رہا ہوں، مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ اتنا کہنا تھا، یہ خیمے سے حسین کا زلجنہ تیار ہو کے باہر آیا۔ حسین نے سجا ہوا زلجنہ دیکھا، حسین کی آواز آئی اب نفذا، نہ میرا اکبر بچا، نہ میرا غازی بچا، میرا مرتج اشتہار کس نے کیا ہے؟ آواز آئی غازی کی بہن تیرا زلجنہ تیار کر رہی تھی۔ حسین رو کے رقیہ کے خیمے میں آئے، رو کے تو رقیہ تو مستور ہے، تجھے کیسے پتا کہ زین ایسے رکھتے ہیں، رکابیں ایسے ڈالتے ہیں، لگامیں ایسے کھینچتے ہیں؟ رو کے کہتی کل والی جو رات گزری ہے، عباس روتا ہوا میرے خیمے میں آیا تھا، رو کے کہتا تو بھی کنیز کی بیٹی ہے، میں بھی کنیز کا بیٹا ہوں، کل میرا مولا غریب ہو جائے گا جب یہ اکیلا رہ جائے، عباس بن کے اس کا زلجنہ تیار کر۔ مجھے غازی سکھا کے گیا، مجھے عباس نے بتایا ہے کہ زلجنہ کیسے ہے۔ کل پڑھا تھا میں نے جناب مسلم، مقصد مومنین کا گریہ ہوتا ہے، آپ کو آنسو آئے میں نے ممبر چھوڑا۔ مولا حسین کی عزت کی قسم، اتنی دردناک شہادتیں مومنین کے ڈر سے مصائب کھل کے نہیں پڑھے جاتے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ اشر اشیر بھی نہیں، یہ سمندر میں قطرہ بھی نہیں ہے، ہم آپ کے ڈر سے صرف مصائب چھپا لیتے ہیں کہ ذہنوں میں کہیں توہین نہ آ جائے۔ مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں تھی، انہوں نے مسلم کا سر کوفے کے صدر دروازے پر لٹکا دیا، جناب مسلم کا سر کوفے کے صدر دروازے پر لٹکا دیا۔ سال نہیں گزرا، مہینے گزرے تھے، علی کی بیٹیاں کوفے کے بازار میں، اب جہاں کوئی سید بیٹھا بے ساختہ ہائے نکلے گی۔ زینب کا اونٹ کوفے کے بازار میں آیا، کسی کی آواز ہے السلام علیکم یا بنت امیر المومنین، علی کی بیٹی تجھ میں میرا سلام ہو۔ زینب کو غازی کی شہادت بھول گئی، رو کے کہتی ہے سجاد مجھے کس نے سلام کیا ہے؟ آواز آئی اما سر نہ اٹھانا، سامنے مسلم کا سر لٹک رہا۔ مسلم کے سر کا نام آنا تھا، بی بی زینب نے اپنے بالوں کا پردہ بنایا، رو کے کہتی اب نفذا رقیہ سے کہے سامنے مسلم کا سر لٹک رہا ہے۔ مسلم کے سر پہ بی بی رقیہ کی نظر پڑی، رو کے دی علی کی بیٹی اجازت دے میں ایک بار مسلم سے ایک بات کر لوں۔ جناب رقیہ مسلم کے کٹے ہوئے سر کے نیچے آئی، اب جن کی اولاد ہے مجھے معاف کر دینا۔ رو کے کہتی مسلم میں تجھے پرسہ دینے نہیں آئی، کربلا میں حسین مارا گیا، صرف تجھ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، تو اکیلا نہیں آیا تھا، تیرے ساتھ میرے دو بچے بھی آئے تھے، مسلم میرے بیٹے کہاں؟ اور کوئی خبر ہو میری جوڑی کی، اور کوئی خبر ہو میرے بچوں کی؟ روتے بھی جانا، دعائیں مانگتے ہیں۔ میرے بادشاہ حسین نے کرم کیا، میں 1 مہینہ قبل 3 مہینے مسلسل کربلا میں رہا، میرے مولا نے مجھے یہ سعادت بخشی، میں نے ان شہزادوں کی اصل تربت کی زیارت کی۔ مسیب میں ہم گئے، مالک نے عزت بخشا، ہمیں دروازہ کھول دیا گیا، جناب محمد ابراہیم کی جو حقیقی قبریں ہیں ان کی زیارت کی۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم آج بھی ایسے ہے جیسے جوڑی اکٹھی سو رہی ہے۔ ہمیں مخصوص وقت ملتا ہے، مخصوص وقت۔ تو جب دروازہ کھولا گیا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ 5 منٹ ہیں آپ کے پاس، 5 منٹ جتنا پرسہ دے دینا دے دینا۔ گئے، گریہ کر رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، لوہا پڑھ رہے تھے، بالکل بڑا شہزادہ جو ہے نا اس کی قبر کے سرحانے پانی کی سبیل ہے، زمین سے پانی نکلتا ہے، وہاں انہوں نے گلاس رکھے ہوئے ہیں، اگر مومنین تبرک کے طور پر پینا چاہیں تو وہاں سے شفا کے لیے پی سکتے ہیں۔ مجاور نے آ کے میرا ہاتھ ہلا کے کہا اگر کوئی پانی پینا چاہے تو پی سکتا ہے۔ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا کم از کم یہاں تو نہیں پی سکتے،
یہ وہی ہے جنہوں نے بہتے دریا پہ تیمم کیا تھا، رو رو کے کہتے رہے ہم غازی کے بھانجے۔ تفصیل نہیں پڑھوں گا، بس بڑی قریب سے شروع کرنے لگا۔ مجھے خود ان شہزادوں کے مصائب سے اپنی عقیدت ہے، میری اپنی ذاتی عقیدت ہے، کیونکہ ان کی ماں ہمارے لاہور میں ہے۔ جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، پورے 10 دن تم نے رو گے، پورے 2 مہینے رو گے، پورا سال رو گے، ایک دن آتا ہے رقیہ کے بچوں کو رونے کا، کوشش کرنا کوئی آنکھ خشک نہ جائے۔ بس میں بڑی قریب سے شہادت شروع کرنے لگا ہوں۔ بازار میں گزر رہے تھے یا چھوٹے کی کسی چیز کے ساتھ ٹھوکر لگی، دیکھے کہتا بھائیا یہ کیا ہے؟ دونوں نے دیکھا تو بابے کی لاش نظر آئی۔ صدا سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ تقدیر حارث کے گھر لے آئی۔ حارث کی زوجہ مومنہ تھی، اس نے کمرے میں چھپا دیے زہرا کے چاند۔ آدھی رات کو یہ ملعون آیا، اس نے اپنے سر سے اپنی پگڑی اتاری، کہنے لگا تھک گیا پورا دن مسجد کے بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے، پتہ نہیں کس نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کو آدھی رات اوپر والے کمرے سے رونے کی آواز آئی۔ اس نے زوجہ سے کہا یہ ہمارے گھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز ہے۔ بیوی دیکھ لگی نہیں ہمسایوں کے گھر سے آ رہی ہوگی، تو سو جا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اٹھا کہ لگا یہ ہمسایوں کے گھر سے نہیں آ رہی۔ اس نے کہا کیوں تجھے کیوں ایسا لگتا ہے یہ کسی کے گھر سے نہیں آ رہی؟ میں جملہ پڑھوں جن کے گھر میں اولاد ہے۔ اس نے کہا ہمسایوں کے گھر سے آ رہی ہوتی اب تک ماں نے چپ کروا دینے تھے، جو ابھی تک چپ نہیں ہوئے۔ مجھے لگتا ہے ان کا چپ کروانے والا کوئی نہیں۔ اس نے اوپر جا کے تالا مضمون چھوڑا، اس نے تالا توڑا، اس نے اندھیرے میں ہاتھ مارے۔ مقدمین جو جملہ پڑھتے ہوئے تھے منبر کی تاریخ میں ویسے ہی پڑھنے لگا۔ اس کا دایاں ہاتھ بڑے کی زلفوں میں آیا، بایاں ہاتھ چھوٹے کی زلفوں میں آیا، تو رو نہیں سکا، تو ماتم نہیں کر سکا، سر جھکا کے غازی سے معافی مانگ۔ یہ شہزادوں کو لے کے ایسے چلا، مسلم کے بچوں کے پاؤں نہ زمین پہ تھے، رو رو کے کہہ رہے تھے اور زلفوں سے ہاتھ نکال، اور ہم نے اپنی ماں کو ملنا ہے، اور ہم ماں کے لاڈلے۔ زوجہ سامنے آئی، اس نے قتل کیا۔ بیٹا سامنے آیا، پیسے کے لالچ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا، دولت کے لالچ میں اولاد قتل کی۔ جلدی سے گھوڑے پہ زمین رکھی، یہ گھوڑے پہ بیٹھا۔ کوئی ایک بندہ مجھ سے پوچھا تو حسین کا ذکر کرے، تو نے یہ کہا یہ بیٹھا، بتا مسلم کے بچے کہاں بیٹھے؟ میں غلط پڑھوں غازی مجھے معاف نہ کرے، سارے رستے میں یہ مسلم کے بچوں کو بالوں سے اٹھا کے ایک کالے برقعے والی بی بی روک روک کے کہہ رہی تھی اور تیری کوئی اولاد نہیں، اور میرے بچوں کی زلفوں سے ہاتھ نکال، فرات کے کنارے لے کے آئے۔ بس پورا مضمون چھوڑا، اس کو تم نے آنکھوں سے دیکھنا ہے، آنکھوں سے دیکھو گے تو رو گے۔ فرات کے کنارے پہ بچوں کو سہمے ہوئے، چھوٹا سامنے جا کے کہتا کیوں مار رہا ہے؟ کہتا دولت کا لالچ۔ چھوٹا رو کے کہتا کتنی ملے گی؟ کہتا 2000 درہم۔ بڑے کا منہ دیکھے کہنے لگا یہاں غلام نہیں بکتے، کسی کو غلام بنا کے بیچ دے، ہم یوسف سے کم قیمت میں نہیں ملتے۔ اگر پھر بھی تجھے دینار کا لالچ ہے ہمیں قتل نہ کر، ہمیں ہمارے ماموں عباس کے پاس چھوڑا، ہم غازی سے تیری سفارش کریں گے، غازی تجھے دنیا کی ہر دولت دے گا، ہمیں قتل نہ کر۔ کہنے لگا نہیں، قتل کروں گا تو ابن زیاد زیادہ خوش ہوگا۔ کہنے لگا قتل کرنا ہی ہے تو پھر ایک کام کر، ہمیں نماز پڑھنے کو۔ کہنے لگا پڑھو گے بچاتی ہے۔ بچے پانی کی طرف چلے، اس نے تلوار آگے کی، کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے وضو کرنے۔
کہنے لگا وضو کرتے ہو پانی پینے کے بہانے؟ تیمم کرو. بہتے دریا کے کنارے میں مسلم کے بچوں نے تیمم کیا. ریت کے ساتھ تیمم کرنے کے بعد دونوں بھائی کھڑے ہوئے, اللہ اکبر کہا. ادھر مسلم کے بچوں نے تکبیرۃ الاحرام کہا. جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا, وہ نماز پڑھتے رہے یہ تلوار تیز کرتا رہا, وہ نماز پڑھتے رہے یہ تلوار تیز کرتا رہا. ادھر مسلم کے بچوں کا آخری سجدہ ادا ہوا, یہ سامنے تلوار لہراتا ہوا آیا. لہراتے ہوئے آنا تو یہ چھوٹا بڑے کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. آگے کہنے لگا قتل ہی کرنا ہے, پہلے مجھے قتل کر. یہ باپ کی جگہ پہ ہے, اولاد کے ہوتے ہوئے باپ کو نہیں مارا کرتے. اس نے چھوٹے کو گرایا, بڑے کی زلفوں پہ ہاتھ رکھا. چھوٹا سامنے کھڑا تھا, یا بڑے کی آواز آئی ہے پہلے اسے نہ قتل کر دینا, مجھے مارنا, کیونکہ ماں نے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا. کبھی باپ کے ہوتے ہوئے بچوں کو نہیں مارتے. میں نے پڑھ دیا جملہ, تم نے سن لیا. اب مجھے اس جنازے کی قسم میں حق پڑھنے لگا. اس نے دونوں کی زلفوں میں اکٹھے ہاتھ ڈالا. اس نے تلوار کو ایک ہی بار میں مسلم کے بچوں کے سر درد سے. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اس نے ایک بار کے ساتھ مسلم کے بچوں کے سر درد سے جدا کیے. اس نے لاشیں دریا میں پھینکے. لاش کا دریا میں آنا تھا, اس نے پہلے پھینکی چھوٹے کی لاش. لہریں تیز تھی, لاش رک گئی. یہ کھڑا دیکھ رہا تھا کہ پانی چل رہا ہے, لاش کیوں نہیں چل رہی. اس نے لاش کی طرف دیکھا, بن سر کے کٹے ہوئے سر والی لاش, دونوں بازو پھیلا کے تھے. اس نے بڑے کا لاشا پھینکا. اب جو بندہ سید ہے مجھے معاف کر دینا. دونوں بھائیوں کے کٹے ہوئے سروں والی لاشوں نے ایک دوسرے کی لاشوں کو پکڑا. یہاں تک میں نے